الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج یہاں مصطفیٰ اکبر کے مکان پر اللہ تعالیٰ نے آنے کی توفیق عطا فرمائی اور انہی کی دعوت پر میں اور آپ سب آئے ہیں، اور مقصود اس کا یہ ہے کہ کوئی ذکر اللہ تعالیٰ کا کیا جائے، کچھ نام اللہ کا لیا جائے، کچھ باتیں اللہ کی جائیں، اللہ کی محبت کی، تاکہ گھر میں بھی انوار و برکات آئیں، اس کے ثمرات ہم دیکھیں، یہاں کے رہنے والے ان کو محسوس کریں۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر سب سے بڑا ثمرہ اللہ کی محبت کا یہ ہے کہ ساری دنیا سے بڑھ کر اللہ کی محبت دل میں ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تعالی سے شدید محبت نہیں کرتے بلکہ اشد کرتے، یعنی مبالغے کا صیغہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو۔ ابھی محبت اللہ کی سب سے زیادہ ہے یا کم، یہ ویسے تو پتہ نہیں چلتا، لیکن امتحان اس کا ہوتا ہے جب کسی چیز کا تقابل ہو، جب دو چیزیں مقابل آتی ہیں، ایک طرف اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، دوسری طرف کسی اور شخص کا حکم ہے، ہم کس کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم نے ترجیح دی تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہے بنسبت اوروں کے، اور خدا نے کرے اگر اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا اور دوسرے کی بات کو مان لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کے دعوے میں جھوٹے۔ تو اصل مقصد یہی ہے، بیان یہاں ہو یا جہاں بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہمارے ذہنوں میں ہوں، اس کا استحضار ہو۔ نعمتیں جب سامنے ہوتی ہیں اور اس کا استحضار ہوتا ہے تو جس نعمت کا استحضار ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ نے یہ بھی انعام دیا، یہ بھی انعام فرمایا، یہ بھی انعام فرمایا۔ مثلا اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے جو ہے وہ ہمیں ناک دی، کان دی، سارے اعضاء ہمارے درست بنا دیے، یہ سب اللہ کی نعمتیں نہیں؟ اب یہ محسوس کب ہوں گی؟ جب ہم کسی ایسے کے پاس جائیں گے جو ان نعمتوں سے محروم ہوں۔ مثلا اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، لیکن ہم کسی ایسے کے پاس جائیں کہ جس بیچارے کی آنکھیں نہیں۔ ہمیں اللہ نے سننے کے لیے کان دیے ہیں، لیکن ہم ایسے کے پاس جائیں جہاں جس کے کان نہ ہو۔ ہمیں اللہ نے ٹانگیں دی ہیں صحیح و سالم، لیکن کوئی ایسا شخص ہو جس کی ٹانگیں نہ ہو، یا جس کا ہاتھ نہ ہو، یا جس کے اعضاء صحیح کام نہ کر رہے ہوں، اس وقت پھر ہمیں قدر ہوگی کہ دیکھو اللہ کا کتنا بڑا انعام۔ یا خدا نہ کرے کوئی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے وہ نعمت چھن جائے، تب اس کی قدر ہوتی ہے۔ ساری زندگی دانتوں سے کھاتے ہیں، پھر یہ دانت جب خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو قدر ہوتی ہے کہ بھئی اب تک کتنے مزے سے کھا پی رہے تھے، 50 سال 60 سال اللہ تعالیٰ نے ایسے عطا فرمائے کہ ان دانتوں سے خوب اللہ کی نعمتیں ہم نے کھائیں، ہڈیاں بھی چبائی، گوشت بھی کھایا، اور سخت سے سخت چیز بھی ان دانتوں کو، اس کے ذریعے ہم نے ان کو دانتوں کو استعمال کیا، ان چیزوں کو کھایا۔
لیکن جب دانتوں میں تکلیف ہو جائے، ہلنے شروع ہو جائیں تو پتہ چلتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے سب، تو ان کی ایک دانت میں تکلیف تھی غالباً، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دانت جب نکلتے ہیں تب بھی تکلیف دیتے ہیں، اور جب جانے شروع ہوتے ہیں تب بھی تکلیف دیتے ہیں۔ یعنی بچے کے دانت جب نکلنے شروع ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بچے روتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، سائی رات جو ہے وہ روتا رہتا ہے بچہ، کبھی بخار بھی چڑھ جاتا ہے، موشن بھی ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور جب انسان کے دانت جانے شروع ہوتے ہیں کہ آج پتہ چلا کہ پچھلی داڑھ ہل رہی ہے، اس کے بعد برابر والی ہل رہی ہے، پھر اگلے دانت میں درد ہو گیا، اب یہ دانت میں تکلیف ہو گئی، سائی رات بعد اوقات چیزیں چلتی ہیں تو انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو حضرت کی صاحبزادی نے فرمایا کہ یہ دانت جب نکلتے ہیں تب بھی بہت تکلیف دیتے ہیں، اور جب بڑھاپے میں آ کر یہ دانت ہلنے شروع ہو جاتے ہیں، جانا شروع ہو جاتے ہیں، تب بھی تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بس یہ دو ہی باتیں یاد رہ گئی، اور اس کے درمیان جو ان دانتوں سے فائدہ حاصل کیا، من و ٹنوں کے حساب سے گوشت کھا گئے، سخت سے سخت چیز جو ہے اس کے ذریعے سے توڑی، یعنی کس قدر فوائد حاصل کیے۔ تو بجائے اس کے کہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر ہو کہ الحمدللہ اتنے عرصے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح و سالم رکھا، ان دانتوں سے ہم نے خوب کام لیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو خراب ہوتے ہیں نا، اس میں بھی ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے۔ دانتوں کو صبح شام صاف نہ کرنا، اور جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے وہ منہ کو صاف نہ کرنا، اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ورنہ بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ 80 سال 85 سال کے ایسے ہیں کہ جن کے دانت صحیح سالم، اور وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے دانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس لیے دانتوں کی حفاظت یہ ہمارے ذمہ ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو اس نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو بہرحال جب یہ دانت جانے لگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ اب جب ذرا سی چیز کھاتے ہیں دانت میں ہلنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی ذرا نرم چیز بناؤ، بھائی آج کھچڑی بنا دو، اس لیے کھایا نہیں جا رہا، کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز، اس لیے کہ سامنے آتی رہتی ہیں چیزیں، تو جب سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ تو نعمت جب چھیننے لگتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کس قدر نعمت عطا فرمائی۔ آنکھیں ہیں اللہ نے دے رکھی ہیں، جب تک خوب ہم دیکھ رہے ہیں، قریب کی نظر بھی ٹھیک ہے، دور کی بھی ٹھیک ہے، تو کوئی قدر نہیں کرتے ہم۔ لیکن جب انہی آنکھوں سے دکھنا کم ہو جائے، پتہ چلا کہ سامنے کا جو لفظ ہے یہ بھی دھندلا رہا ہے، ایک کے دو نظر آ رہے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ فکر ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے اب تک دیکھو کس قدر ہمیں راحت میں رکھا تھا، اب جا کر یہ تکلیف شروع ہوئی۔ تو بہرحال یہ نعمتوں کا جب تقابل ہوتا ہے نا، تو نعمتوں کا استحضار جب ہم کریں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور نعمتیں جب سامنے آتی ہیں تو جس نے یہ نعمتیں دی ہیں اس کی محبت دل میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے ہم فوراً کہیں گے اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، شکر آپ کے لیے ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات ہمارے لیے بنائی اور ہمیں اپنے لیے بنایا۔ دنیا کی ساری نعمتیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، اور اسی طریقے سے چرند پرند ہیں، کھیتیاں ہیں، زراعت ہے، باغات ہیں، پھل ہیں، پانی کے چشمے ہیں، دریا ہیں، جو بھی آپ نعمت کو اٹھا لیں وہ کس کے لیے پیدا؟ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی۔ لیکن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ساری چیزیں مخلوقات اللہ رب العزت کی یہ انسان کی خدمت کے لیے ہیں، اور انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کہ تم ہماری عبادت کرو، ہمارے حکموں کو بجا لاؤ۔ تو اصل یہی ہے میرے عزیزو کہ ان تمام چیزوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ چیزیں پیدا کب ہوتی ہیں؟ یا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے تو دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، یا ایسے لوگوں کی صحبتوں میں جایا جائے کہ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، ان کی صحبت میں رہ کر بھی آدمی کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت میں جانے سے ان کی صحبت کا اثر دوسرا شخص قبول کرتا ہے۔ تو جب ہم اگر کسی اللہ والے کی صحبت میں جائیں گے، یعنی جس کا سینہ خود آگ ہو رہا ہو، تو جب آگ کے قریب جائیں گے تو تپش ہمیں بھی تو لگے گی،
تو اللہ کے بندوں کے پاس جایا جائے جس کے نتیجے میں اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اب ایک بات دوسری سمجھ لیجئے کہ دیکھیے اس دنیا کے اندر دو سلسلے اللہ نے جاری فرمائے، ایک سلسلہ خیر کا ہے اور ایک سلسلہ شر کا ہے۔ کئی موقعوں پہ میں یہ بات عرض بھی کر چکا ہوں، لیکن چونکہ بات سمجھانے کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ اگر کسی بات سے فائدہ پہنچ سکتا ہے یا توقع ہے کہ اس سے فائدہ پہنچے گا، سمجھانے میں سہولت ہوگی، سمجھنے میں سہولت ہوگی، تو ان کو بار بار بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو دو سلسلے اللہ نے رکھے ہیں، ایک سلسلہ خیر کا ہے، ایک سلسلہ شر کا ہے۔ دیکھیے کائنات کے اندر جو سلسلہ ہے خیر کا، تو حضرات انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ دیجیے اور فرشتوں کو چھوڑ دیجیے کہ یہ تو خیر محض ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہر چیز میں خیر بھی ہے، شر بھی۔ دنیا کی کوئی چیز اٹھا لیجیے آپ، وہ جس طرح اپنی ذات میں خیر رکھتی ہے اسی طرح شر بھی رکھتی ہے۔ یہ پانی جو ہم اپنی پیاس بجھانے کے لیے پیتے ہیں، گلا خشک ہو جائے تو پانی کی گھونٹ بھرتے ہیں تاکہ گلے تر ہو جائے، یہی پانی اگر ضرورت سے زیادہ پیا جائے تو تخمے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات پھیپھڑوں میں پانی چلا جاتا ہے، بعض اوقات کہیں اور کچھ پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو جو پانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمت بنایا ہے، خیر بنایا ہے، لیکن اسی کی زیادتی یا اسی کا پیٹ میں چلے جانا بعض اوقات موت کا سبب بن جاتا ہے۔ خدا نہ کرے آدمی دریا میں ڈوب جائے، نہر میں ڈوب جائے، سمندر میں ڈوب جائے، پانی جو ہے وہ ناک اور منہ کے ذریعے سے انسان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے اور نتیجتاً موت واقع ہو جاتی ہے۔ بعض واقعات سننے کو ملتے ہیں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، گھر میں بالٹی بھری ہوئی ہے، بچے وہاں گئے کھیلتے کھیلتے ایک دم الٹ گئے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ کئی حادثات ایسے ہوئے، پتہ چلا کہ ذرا سی بالٹی ہے لیکن بچے کے لیے تو بالٹی سمندر کے برابر، موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو جو پانی ہمارے لیے نعمت ہے کہ آج ساری دنیا میں یہی جنگ چل رہی ہے، پانی 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 پانی، ہمارے یہاں بھی پانی کا رونا ہے۔ تو جو نعمت ہے یعنی جو خیر ہے اس میں شر بھی ہے۔ روٹی ہے جو ہم کھاتے ہیں رات دن، تو اس روٹی میں اللہ نے ہمارے لیے خیر رکھی ہے، پیٹ بھرنے کا ذریعہ ہے، لیکن وہی اگر آدمی ضرورت سے زیادہ کھا لے بدہضمی ہو جاتی ہے، بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے، ساری رات کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے، تو وہی روٹی جو ہمارے لیے نعمت ہے وہی ہمارے لیے شر کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ دو سلسلے ہیں تو صحیح، شر اور خیر کے، یاد رکھیے کہ لیکن ہر چیز کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ شر ہر چیز میں موجود ہے، خیر کو باہر سے لا کر داخل کرنا پڑتا ہے۔ یعنی دوسرا معاملہ یہ ہے کہ شر تو ہر چیز کے اندر موجود ہے پہلے سے، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ اس میں خیر پیدا ہو جائے تو اس کو لا کے داخل کرنا پڑے۔ مثلا روٹی ہی کو لے لیں کہ روٹی میں خیر ہے، شر ہے، شر کیا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیجئے سوکھ جائے گی، کھانے کے قابل نہیں رہے گی، یا پھپھوندی لگ جائے گی۔ روٹی پہ روٹیاں رکھ دیجئے، اس کی نمی کی وجہ سے پھپھوندیاں لگ جاتی ہیں، لوگ نہیں کھاتے۔ اب اس میں خیر و خوبی لانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اس کو آپ کہیں رومال میں لپیٹتے ہیں، پھر پلاسٹک کی تھیلی میں ڈالتے ہیں، پھر اس کو ایسی جگہ رکھتے ہیں کہ وہ نرم رہے اور گرم بھی رہے۔ تو یہ خیر و خوبی حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ سوکھ جائے، خشک ہو جائے، ناقابل خوردن ہو جائے، کھانے کے قابل نہ رہے، چھوڑ دیجئے، کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی خراب ہو جائے گی۔ سالن ہے، اس کی اچھائی یہ ہے کہ اس میں خوشبو ہو، اس میں ذائقہ ہو۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ خراب ہو جائے تو کسی محنت کی ضرورت ہے، چھوڑ دیجئے۔ گرمیوں میں خاص طور پر رات بھر پڑا رہے ڈھک کر تو سالن خراب ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، اس میں تعفن شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی کھانے کو، اسی سالن کو اگر اس کا ہم ذائقہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو محنت کرنی پڑے گی۔ کیا مطلب ہو کہ اس کو خیر لانی پڑے گی آپ کو باہر سے لا کے، اور پھر اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پہلے زمانے میں جب فریج وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو نعمت خانے ہوتے تھے، گھروں میں چھینکے لٹکے ہوئے ہوتے تھے،
پوری ہانڈی کو چھینکے میں لٹکا دیا جاتا تھا اور اوپر پتلا سا کپڑا باندھ دیا جاتا تھا تاکہ اس میں ہوا آتی رہے، کھانا خراب نہ ہو. اور ایک یہ کیا جاتا تھا کہ پکا کے رکھتے تھے اس کو، ایک دفعہ کہتے تھے ابال دے دو تاکہ خراب نہ ہو. تو یہ صورتیں اب بھی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے گوشت کے لیے ہوتا تھا کہ گوشت کو سکھا لیا جاتا تھا، دھاگے میں پرو کے لٹکا لیا جاتا تھا. آج بھی اگر آپ سرحد کے علاقے میں چلے جائیں کبھی کے علاقے میں تو وہاں پر آج بھی یہ صورتیں ہیں کہ قربانی کے گوشت کو جناب وہ سکھاتے ہیں. افغانستان میں تقریباً یہی صورت ہے رائج زیادہ تر. تو وہ گوشت سکھا لیتے ہیں، سارے سال کھاتے ہیں، خراب نہیں ہوتا پھر. لیکن اگر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، محنت نہ کریں، تو سڑانے کے لیے تو کسی آدمی کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چھوڑ دیجئے، خود ہی سڑان پیدا ہو جائے گی. اور ایسی سڑان پیدا ہوگی کہ آپ بولیں کہ کوئی چیز مر گئی کیا، یہاں پر چوہا مر گیا کیا ہے، اس کو نکالو پھینکو جلدی سے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ ہر چیز کی ذات میں شر تو موجود ہے. خیر لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو بھئی آپ اگر باغیچہ ہے، اگر اس کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہرا بھرا رہے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، مالی بھی رکھنا پڑے گا، اس کی کٹنگ بھی کرنی پڑے گی، رات دن جو ہے محنت کریں گے، پانی ڈالیں گے وقت پر، تو ہرا بھرا رہے گا. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ باغ اجڑ جائے تو کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دیجئے. نہ اس کے لیے مالی رکھیں، نہ کچھ رکھیں، نہ پانی دیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ ہی دن میں اجڑ جائے گا. اسی طریقے سے مکان ہے، مکان کے لیے صفائی ستھرائی کرنی ہوگی، کچھ دن میں کھنڈر بن جائے گا. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہر چیز میں خیر بھی ہے شر بھی ہے، اور دوسری بات میں نہیں بتائی کہ خیر لانی پڑتی ہے، شر پہلے سے موجود ہوتا ہے. تو جس طرح کائنات کی تمام چیزوں میں یہ بات ہے، اسی طریقے سے انسان کے اندر بھی یہ سلسلہ ہے کہ انسان کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے. اب شر تو اس کی ذات میں موجود ہے. بھائی ماں کے پیٹ سے بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے، بتائیے عالم تو پیدا نہیں ہوتا، حافظ تو پیدا نہیں ہوتا، جاہل پیدا ہوتا ہے. اب آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ عالم بن جائے، حافظ بن جائے، قاری بن جائے، انجینئر بن جائے، پائلٹ بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، تو محنت کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ لیکن اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو جاہل تو پہلے سے موجود ہے، کسی اسکول میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اسکول آپ نے دیکھا کہ بھئی یہاں جاہل بنائے جاتے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ آج کل کے جو اسکول ہیں وہاں پر اگر دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو جاہل ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ دینی تعلیم ہے ہی. تو جس چیز کی تعلیم نہیں ہوگی، جس چیز کی محنت نہیں ہوگی، اس چیز سے انسان جاہل رہے گا. اس لیے اس کے اندر اخلاق جو دینی ہے وہ آئیں گے. اسلامی تعلیمات جب نہیں ہے صحیح تو اخلاق بھی نہیں آئیں گے. تو بہرحال ان تمام باتوں سے جو بات آئی وہ یہ کہ اگر ہم اچھے انسان بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی پڑے گی. بغیر محنت کے ہمارے اخلاق درست نہیں ہوں گے. ہمیں کسی مربی کے پاس جا کر اپنے آپ کو مربع بنانے کے لیے پیش کرنا پڑے گا کہ حضرت میرا مربع بنا دیجیے. اب جب وہاں جائے گا تھوڑے سے سختیاں جھیلے گا. آج کل تو اللہ کے فضل سے ہمارے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے سختیاں کرنی بھی چھوڑ دی، اس لیے کہ ہم سختیوں سے ایسا بھاگتے ہیں. پہلے لوگ مجاہدے کرتے تھے اور ان مجاہدوں کے ذریعے سے انسان کہیں سے کہیں پہنچتا تھا. اب تو مجاہدے بھی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت والا کو جزائے خیر دے. حضرت نے ایک نئی ریت ڈالی. پہلے زمانے کے جو بزرگ تھے جب ان کے پاس آپ جاتے تھے اپنے اصلاحی تعلق کے لیے اور بیعت ہونے کے لیے تو وہ پہلی مرتبہ میں نہیں کرتے تھے، کئی دفعہ چکر لگواتے تھے. اچھا بھائی بعد میں آ جانا، پھر کسی وقت آ جانا. تو یہ دیکھتے تھے کہ جو آ رہا ہے وہ اخلاص کے ساتھ بھی آ رہا ہے کہ نہیں. اصل میں اس میں بھی ان کا ایک مقصد ہوتا تھا پوشیدہ. لیکن چونکہ اس وقت دین کی فکر تھی لوگوں کے دلوں میں، اس لیے یہ حضرات اس طرح کے معاملے کرتے تھے کہ اچھا بھائی اگلی جمعرات کو آ جانا یا بعد میں آ جانا، اس وقت ذرا مصروفیت ہے. یہ دیکھتے تھے کہ اس کے اندر طلب ہے یا نہیں. انسان کو اگر کسی چیز کی طلب ہوتی ہے نا اس کے لیے محنت کرتا ہے، اور اگر طلب نہیں ہے آج کے زمانے میں اگر ہم یہ کہیں کہ اچھا بھائی کل آ جانا پرسوں آ جانا، اس کے بعد کل وقت ہی نہیں ہوگا، پرسوں وقت ہی نہیں ہوگا، آئے گا ہی. میرا بارہا کا تجربہ ہے کہ ہم تیزی سے جا رہے ہیں کسی کام سے اپنے، اور بس کسی کو مسئلہ یاد آ گیا شکل دیکھ کے ہماری، اس نے روک لیا، السلام علیکم، وہ آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. اچھا بھائی پوچھو. اب اس نے پوچھا مسئلہ ایسا کہ جو فوری بتانے کا نہیں تھا، اس کو کہو بھائی ایسا کرنا مغرب میں آ جائیں یا عشاء میں آ جائیں، کبھی نہیں آتا. یہ تجربہ ہے.
99%۔ ایک آدھ آدمی ایسا ہوگا کہ جو واقعی اس میں طلب ہوتی ہے وہ آئے گا، ورنہ میرا تجربہ تو یہی ہے کہ دوبارہ وہ آتا نہیں ہے۔ اس لیے آج اگر ہم کسی سے کہیں کہ بھائی اصلاحی تعلق کے لیے، بیعت کے لیے تم ایسا کرنا، اگلے ہفتے آ جاؤ، تو وہ آئے گا نہیں۔ اس لیے ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے کہ جب کوئی آئے تو دیر مت کرو، اس لیے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کنواں بھی تمہیں کھودنا پڑے گا، پیاس بھی تمہیں ہی لگانی پڑے گی، پانی بھی تمہیں پلانا پڑے گا۔ ورنہ ایک زمانے میں یہ مثال مشہور تھی کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ اب معاملہ الٹا ہے، دین میں کمزوری کی وجہ سے اب جو ہے وہ کنواں چل کے پیاسے کے پاس جاتا ہے کہ بھائی صاحب پانی حاضر ہے، پی لیجیے۔ یہ کمزوری ہے زمانے کے ساتھ ساتھ۔ جیسا جیسا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جائے گا، دین کے اندر ضعف اور کمزوری پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے بزرگان دین بھی اللہ رب العزت نے اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے ایسے رکھے ہیں کہ وہ وقت کی ضرورت کو، وقت کی نبض کو پہچانتے ہوئے ایسی دوا تجویز کرتے ہیں جس سے مریض کو فائدہ پہنچے۔ اس لیے ہمارے حضرت والا اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور ان کی بال بال کی مغفرت فرما کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے۔ ہم ان کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ حضرت والا نے یہ سکھایا کہ جب کوئی آئے اس کو واپس مت کرو۔ مقصد اگر بیعت کے لیے آئے تو بیعت بھی کرو، اصلاحی تعلق رکھنا چاہتا ہے تو بھی اس کو اجازت دے، کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں۔ ہمارے یہاں مدارس کے اندر ایک زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات کا یہی طریقہ تھا، طلبا کو بیعت نہیں فرماتے اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتے تھے کہ تمہارے لیے سب سے بہترین ذکر تمہارا سبق، صبح شام کتابوں کا مطالعہ اور ذکر جو تم کر رہے ہو یہی تمہارا ذکر ہے۔ بس جو تم کتابیں پڑھ رہے ہو، تکرار کرتے ہو، سبق استاد دیتے ہیں، یہی تمہارا ذکر ہے۔ کیونکہ بیعت ہونے کے بعد پھر وہ بتاتے ہیں کہ صبح اتنی تصویر پڑھو، شام کو اتنا پڑھو، یہ سب چیزیں لازمی بات ہے کہ بحیثیت طالب علم کے ممکن نہیں ہوتا ان کے۔ تو حضرات ہمارے کہتے تھے کہ جو تمہارا سبق ہے تمہارا یہی ذکر ہے، بس بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو زمانے طالب علمی میں وہ بیعت نہیں فرماتے تھے، اور جب دورے سے فارغ ہوتے تھے، جیسے ہمیں بھی جب ہم فارغ ہوئے تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے اپنے درسگاہ کا جو آخری سبق تھا اس میں یہ بات کہی کہ دیکھو بھائی اصلاح احوال بہت ضروری ہے، یہاں سے جا کے کسی نہ کسی بزرگ سے بیعت ہو جانا، اصلاحی تعلق قائم کر لینا، اس لیے کہ پڑھ تو لیا تم نے لیکن اب عملی زندگی میں قدم رکھو گے، طرح طرح کے امتحانات آئیں گے، طرح طرح کی ابتلا اور آزمائشیں آئیں گی، اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ کسی اللہ والے کا دامن جا کے تھام لو، اس کے بغیر اصلاح احوال نہیں ہوگی۔ تو یہ حضرت نے فرمایا اور یہی طریقہ تھا بزرگان دین کا کہ اپنے اپنے طلبا کو وہ اس بات کی نصیحت کرتے تھے کہ جب تم طالب علم سے طالب علم تو آدمی ہمیشہ ہی رہتا ہے، لیکن جو رسمی جو تعلیم ہے جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت کہتے تھے کہ اب جا کے کسی بزرگ کا دامن تھام لو اور تم ان سے بیعت ہو جاؤ، اصلاحی تعلق قائم کرو۔ لیکن زمانے طالب علمی میں عام طور پر بیعت نہیں فرماتے، کیونکہ ہمارے حضرت کا طریقہ ذرا اس سے مختلف رہا، اور حضرت کے پاس طلبہ بھی آتے تھے، حضرت انہیں بھی بیعت فرمایا کرتے تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اب دین میں کمزوری آ گئی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ آنے والوں کو ہم فوری طور پر موقع دیں کہ وہ آئے۔ ہو سکتا ہے آج اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا ہے، کل جذبہ ہی پیدا نہ ہو، یا کل جب یہ وقت آئے تو اس کے پاس وقت ہی نہ ہو آنے کا، وہ تو بیچارہ محروم رہ جائے گا۔ اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جیسے کوئی اپنے آپ کو پیش کرو تم فوراً قبول کرو۔ حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، بولتے بہت تھے لیکن چونکہ حضرت سے ان کا کوئی اصلاحی تعلق نہیں تھا، ایک مرتبہ انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کروں، حضرت میں آ جاؤ، فوراً حضرت نے ان کو جو اپنے حلقے میں لے لیا۔ اس کے بعد ان کا حضرت کو نصیحت فرمایا زبان پہ تالا ڈال دو، بس سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ زبان پہ تالا ڈال دو، بلا ضرورت مت بول، سوچ سوچ کے بول۔
تو یہ بزرگوں کے طریقے ہوتے ہیں کہ طریقے اس کی کیا کون سی چیز یہ قابل اصلاح ہے. حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا. اپنے استاد کے پاس جب وہ تشریف لے جایا کرتے تھے تو حضرت کے پاس جب گئے استاد کے پاس تو انہوں نے کہا بھائی آج کے بعد ہم عربی بولا کریں گے, اردو میں بات نہیں کریں گے. فرمایا کہ حضرت اردو تو عربی زبان تو نہ میری ہے نہ آپ کی ہے, تو ہمیں تو ہچکچاہٹ ہو. لیکن حضرت نے فرمایا بس بھائی یہ پابندی عربی زبان کی. جب وجہ معلوم کی تو بہرحال بعد میں بتایا کہ دیکھو وہی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زبان میں جب بات کرتے ہیں تو بے دریغ کرتے ہیں, ہمیں اس میں کوئی تکلف نہیں ہوتا بات کرنے میں, جس کے نتیجے میں فلاں کی غیبت کر لی, اس کی غیبت کر دی, اس کی غیبت سن لی, تو اس میں بہت ساری باتیں وہ زبان سے نکل جاتی ہیں جو کہنے سننے کی نہیں ہوتی, جس پر گناہ ہوتا ہے. اس لیے جب ہم عربی زبان بولنے کی کوشش کریں گے تو ایسی صورت میں چونکہ عربی زبان نہ تمہاری مادری زبان ہے نہ میری زبان, سوچ سوچ کے بولنا پڑے گا. اس لیے وہی بولیں گے جو ضرورت ہوگی, بلا ضرورت نہیں بول سکتے. اس لیے آج کے بعد جو ہے نا ہم عربی زبان میں گفتگو کریں. دیکھیے یہ اس قسم کی قدغنیں لگایا کرتے تھے, مقصد اسلام کہ بلا ضرورت ہم نہ زبان سے کوئی کسی کی غیبت نہ کریں, کسی کو برا بھلا نہ کہیں. آج آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو ہم سب سے بہترین کام ہماری نظر میں یہی ہوتا ہے کہ بس حالات حاضرہ و تبصرہ شروع اسی طرح ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ غیبت ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس سے بچیے, اور اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا. بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں, لیکن یہ ایسا عمل ہے کہ اس کو گناہ بھی کوئی نہیں سمجھتا. حتیٰ کہ دینی حلقوں میں بھی یہ بات ایسا نہیں ہے کہ عام لوگوں میں, دیندار ہیں ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے, لیکن کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے. اور غالباً حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دفعہ مجلس تھی, بڑے بڑے اکابرین حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب, حضرت صدر صاحب ہمارے مفتی عثمانی صاحب اور دیگر مولانا یوسف دھیانوی صاحب اور دیگر بڑے بڑے اکابرین حضرت کی مجلس میں آیا کرتے تھے. جب سقوط ڈھاکہ ہوا, پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے, اس کے بعد کی جو مجلس تھی غالباً ایک مرتبہ حضرت نے ابھی تشریف نہیں لائے تھے, لوگ بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرنے لگے اور باتیں کرتے کرتے بس وہ آ گئی کہ جی پاکستان ٹوٹ گیا, کس نے توڑا. اب آپس میں بحث شروع ہو گئی, وہ کہتا تھا اس نے توڑا, وہ کہتا تھا اس نے توڑا ہے, اور لمبی چوڑی بحث ایک شروع ہو گئی. حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے, آ کر کرسی پہ بیٹھ گئے, بے تکلفی تھی اس لیے لوگ اپنی باتوں میں لگے رہے. تو حضرت کچھ دیر تو سنتے رہے, اس کے بعد فرمایا کہ ہاں بھائی فیصلہ ہو گیا کس نے توڑا ہے. فیصلہ کیسے ہو سکتا, آج تک فیصلہ نہیں ہوا. اب تک اختلاف ہے کہ کس نے توڑا, کون قصوروار ہے. فرمایا کہ اتنی دیر سے تم باتیں کر رہے ہو, نام لے لے کے کہ فلاں نے توڑا فلاں نے توڑا, غیبتیں کر رہے ہو دوسروں کی, اس سے تمہیں کیا حاصل. اگر اتنی دیر بیٹھ کے تم ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا تو اللہ کی محبت دل میں آتی. اتنی بیٹھ کر درود شریف پڑھتے تو تمہارے درجات بلند ہوتے. مطلب بتایا کہ بلا وجہ کی جو فضول بحثیں ہوتی ہیں آج, یہ رکاوٹ ہیں ترقی, درجات کی ترقی میں, اللہ تک پہنچنے میں, اللہ کی محبت حاصل کرنے میں. کیونکہ نافرمانی سے اللہ کی محبت حاصل نہیں کی جا سکتی, یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے عمل کے بعد, عمل سے پہلے نہیں. اور اللہ رب العزت نے یہ سارے کام صحابہ کرام سے بھی کرا, انبیاء کرام سے بھی ہوئے. انہوں نے پہلے عمل کیا, مدد بعد میں آئی. آپ دیکھ لیجیے جتنے معجزات ہیں وہ اسی قبیل سے تو ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آسمان سے کھانے نہیں بھیج سکتا تھا, پانی نہیں بھیج سکتا تھا. لیکن ہوتا یہ تھا کہ صحابہ شکایت کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی. تو ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھائی سب چیزیں جمع کر لو, تھوڑی تھوڑی سی. پتہ چلا کہ تھوڑی سی جمع ہو گئی, آپ نے برکت کی دعا کر دی, دم کر دیا, وہ کھانا پورے لشکر کو کافی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کی ضرورت تھی؟ اللہ چاہتے تو اس کے بغیر بھی ہو جاتا. پانی ذرا سا آ گیا کٹورے کے اندر, آپ نے انگلیاں رکھ دی, پانی سے چشمے جاری ہو گیا, پورا لشکر سیراب ہو گیا. مطلب اللہ تعالیٰ چاہتے تو بغیر اس کے بھی تو ہو سکتا تھا یہ. لیکن یہ بات بتایا کہ پہلے کچھ کرو گے پھر اللہ کی مدد آئے گی. یعنی اسباب کو بھی اختیار کرو
اور پھر اللہ سے مدد مانگو. بہرحال جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ، ایک تو یہ کہ دیکھیے محنت کرنے سے اور خیر کے لیے محنت کرنے سے ہمارے اندر کچھ نہ کچھ آئے گا. انسان بھی دنیا کی ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ جس میں شر موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان اگر شر پر آتا ہے اس سے بڑا شرری کوئی نہیں ہوتا، اور انسان اگر خیر کرنے پر آئے تو ایسے ایسے کام کرتا ہے خیر کا کہ پوچھے نہیں. اللہ کے بندے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. جہاں تک شر و فتنے کی بات ہے تو بے شمار لوگ. تو اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کر یہ شر اور فتنے دب جاتے ہیں، رخ تبدیل ہو جاتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو جوش تھا، جذبہ تھا، بہادری تھی، تو وہ بہادر تو رہے، لیکن پہلے جو ان کا جو غصہ تھا اور ان کی بہادری تھی اور جو کچھ تھا وہ اسلام کے خلاف تھی. لیکن جب مسلمان ہو گئے تو بہادری کا جذبہ تو رہا، شجاعت رہی، جذبات رہے، لیکن اب کفر پہ غصہ آتا. یہ وہ چیز ہے جو اصل میں ہمیں دل میں پیدا کرنی ہے کہ محبت تو سب سے ہو، لیکن سب سے اشد محبت اللہ تعالیٰ سے. اور جن سے بھی ہو محبت وہ بھی اللہ کے لیے ہو، اپنی ذات کے لیے نہ ہو. ایک اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے محبت کرتا ہوں، اور ایک اس لیے کرتا ہوں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم محبت کرو. مثلا بچے ہی ہیں، ایک بچے کو آپ پیار کر رہے ہیں اپنے بچے کو، تو ایک تو اپنی خواہش سے کر رہے ہیں، اس پر تو کوئی اجر نہیں. لیکن اگر آپ یہ سوچ کے کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے، اب اگر کریں گے تو اب آپ کو سنت کی اتباع کا ثواب ملے. اسی طریقے سے آپ صبح جاتے ہیں رزق حاصل کرنے کے لیے، کمانے کے لیے، ملازمت پہ جاتے ہیں، محنت مزدوری کے لیے جاتے ہیں، تو ایک تو یہ کہ ویسے ہی جا رہے ہیں بس، تو بھائی اس میں ہماری اور کافروں میں کیا تخصیص ہے بتائیے؟ وہ بھی یہی کام کرتے ہیں سارے. کون نہیں کماتا اپنے بچوں کے لیے؟ لیکن اگر ہم اس نیت سے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کی، ان گھر والوں کی کفالت ہمارے ذمہ رکھی، اور رزق حلال کا حصول یہ عبادت ہے. اب اگر نیت صحیح کر کے جائیں گے تو اب آپ نے جو وقت بھی لگائیں گے اپنا ملازمت میں لگائیں، مزدوری پر لگائیں، اب دیکھیے اس کا اجر و ثواب. میں تو یہ کہا کرتا ہوں، اور اپنے بزرگوں سے یہ بات میں نے سنی کہ آدمی بیت الخلاء میں جاتا کہ نہیں جاتا؟ تو یہ کیا کافر نہیں جاتے؟ بتائیے ان کے جانے میں ہمارے جانے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی باہر واپس نکلتے ہیں، ہم بھی باہر آتے ہیں، لیکن ہم میں اور ان میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے. ہم جب جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جائیں گے. اور وہ کس طریقے سے کہ بھئی ایک تو بایاں پاؤں پہلے رکھنا، داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنی ہے. اب آپ اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، لیکن وہاں بیٹھنا بھی آپ کا عبادت. اب آپ سوچیے. اسی طریقے سے آپ جب باہر نکلے آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا پڑھی. ایک کافر پڑھاتا تو کیا یہ دعا پڑھتا؟ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھلائی کہ یہ بھی ایک نعمت ہے. خدا نہ کرے کسی کا پیشاب بند ہو جائے، پخانہ بند ہو جائے، بتائیے اس کی حالت کیا ہوگی؟ بتائیے. تو نعمت ہے یہ نہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے بسہولت فارغ کر دیا، آپ باہر نکلے، دعا کیا پڑھی؟ الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اذھب عنی الاذی وعافانی، جو میرے سے اذیت کو لے گیا، تکلیف کو دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی. کیسا سکون میں انسان آ جاتا ہے. تو کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ ہم ان چیزوں کو نعمت ہی نہیں سمجھتے. یہ تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. میں نے کہا نا، جب مقابلہ ہوتا ہے، خدا نہ کرے کسی کا پیشاب بند ہو جائے، کسی کے ساتھ ایسے معاملے پیش آ جائیں، پھر پتہ چلتا ہے کتنی بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو حاصل کرنا آسان بنا رکھا ہے. لیکن خدا نہ کرے بعض لوگوں کو آپریشن ہوتا ہے، بڑی آنت کا آپریشن ہوتا ہے، پھر ان کے لیے بیگ لگانے پڑتے ہیں، نجاست اس میں آتی ہے، اس کو نکالنا پڑتا ہے. کسی کو پیشاب کا تھیلا لگا دیتے ہیں، اس کو نکالنا پڑتا ہے. تو آپ سوچیں تو صحیح کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آج عافیت کے ساتھ ہمیں یہ نعمت اس طریقے سے عطا فرمائی ہوئی ہے کہ اس میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی. تو کیا اس پر شکر واجب نہیں؟ لیکن یہ ہمارے لیے نعمت تبھی ہوگی جب ہم اس نعمت کو نعمت سمجھیں گے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے. ایک بادشاہ کہیں شکار کھیلنے کے لیے گیا، پیاس لگی سخت، پانی کی تلاش میں مارا پھرا، کہیں جا کے ایک جھونپڑی نظر آئی اور پانی پینے کے لیے مانگا تو خیر ایک کٹورا اس نے پانی پینے کا دیا.
بعد میں اس نے یہ کہا، جب وہ پینے لگا بادشاہ تو اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو یہ پانی نہ ملتا تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے تھے؟ کہا کہ اپنی آدھی سلطنت میں دے دیتا. کہا پی لیجیے. جب پی لیا تو کہا کہ اب یہ بتائیے کہ اگر خدا نہ کرے یہ پانی جو اندر چلا گیا باہر نہ نکلے اس کے لیے کیا کریں گے؟ کہا کہ بقیہ آدھی سلطنت دے دیتے. تو کہا کہ ایک کٹورے کی قیمت پوری سلطنت ہے آپ کی. اب آپ سوچئے کہ دن بھر میں کتنے کٹورے پیتے ہیں، زندگی میں کتنے پی چکے، کتنے پیئیں گے. کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ اسی لیے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جب پانی بھی پیو بسم اللہ پڑھو اللہ کے نام کے ساتھ، کہ یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے. آپ سوچیں تو صحیح، ایسی دنیا ہاتھ میں آ گئی ہے. کہیں بارشوں کے ذریعے، کہیں ندی نالوں کے ذریعے، کہیں چشموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کر دیا ہمارے لیے. بتائیے ہم کیا بڑے بڑے خزان اور بڑے بڑے جو ہے وہ اسٹور بنا سکتے تھے پانی کی ٹنکیاں کہ اس میں جمع ہو جاتا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے علاقے رکھ دیے جہاں پر برف جمی رہتی ہے پورے سال، اور وہ پانی کی شکل میں رشتے رہتے ہیں اس میں پانی، اور اس سے جو ہے وہ چشمے جاری ہوتے ہیں اور وہ زمین کی جڑوں میں اور رگوں میں پہنچ جاتے ہیں. پھر کہیں آپ کنویں کے ذریعے، کہیں بورنگ کے ذریعے مختلف طریقوں سے آپ پانی نکال کر اس کو استعمال کرتے ہیں. تو کیا یہ ہم نے جمع کر رکھا ہے زمین کے نیچے؟ آدمی سوچے تو صحیح، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے یہ انتظام بھی کر رکھا ہمارے لیے. جب آدمی ان تمام نعمتوں کو سوچے گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوگی کہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے کیسا انتظام کر رکھا ہے. اس لیے چونکہ وہ سب کا خالق ہے، رب العالمین ہے، تو اسی سے مسلمانوں کے لیے نہیں کیا وہی انتظام، کافروں کے لیے بھی کیا، کیونکہ اس کی تو مخلوق وہ بھی ہے، جانور بھی اس کی مخلوق ہے. اس لیے میرے عزیزو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ خیر لانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، دین اپنے اندر لانے کے لیے محنت کرنے پڑے گی. جب تک ہم دین دار بن نہیں سکتے، جب تک ہمیں دین ہم سیکھیں نہیں. آج ہماری معاشرت اسلامی نہیں ہے، غیر اسلامی ہے. بچوں کا جو ہے وہ طرز زندگی ہے، بڑوں کی طرز زندگی ہے، عورتوں کی ہے، دیگر کی، جو بھی ہم زندگی اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو معاشرت ہماری اسلامی نظر نہیں آئی. وقت کے اوپر اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد آ جایا کریں تو یہ بہت بڑی نعمت. گھر میں داخل ہو رہے ہیں، داخل ہوتے یاد آ جائے کہ بھئی السلام علیکم بھی کرنا ہے اونچی آواز سے، اور ساتھ میں یہ کہ دعا بھی پڑھنی ہے داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت کی بھی دعا ہے، ہر چیز کی دعا ہے. تو یہ تبھی ہوگا جب ہماری معاشرت اسلامی ہوگی، پھر ہر چیز آسانی سے ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی موقع ہمیں چھوڑا ہی نہیں ہے. باتھ روم جانے کی جب دعا ہے، نکلنے کی دعا ہے، پانی پینے کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کی دعا ہے. بتائیے کون سا موقع ہے؟ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دعا ہے، باہر نکلیں تو دعا ہے، بازار جانے کی دعا ہے، حتیٰ کہ آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا تو وہاں پر بھی جانے کی دعا ہے. کون سے موقع جہاں اللہ نے کہا کہ مجھے بھول جاؤ؟ وہ موقع جو ہے وہ آدمی کو فراموشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی اللہ نے کہا کہ وہاں بھی اللہ کو یاد کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتا دیا، دعائیں بتا دی، اور اس کے یہ بھی بتا دیے کہ اس کے فوائد کیا. اولاد جو ہونے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما دیتے ہیں. آج جو ہمارے معاملات ہیں سارے کے سارے، چونکہ وہ ایسے معاملے ہوتے ہیں کہ ہم تو اچھی خاصی حالت میں اللہ کو یاد نہیں کرتے تو اس موقع پر کیا یاد کریں؟ وہ انسان کی مستی کا موقع ہو تو کہاں یاد کرے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پڑھو اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. ساری دعائیں سکھائیں گے تو اسی لیے ہیں کہ تاکہ ہر موقع پر اللہ کو یاد کرو. جو آیت قرآن مجید کی میں نے پڑھی تھی بس اس کو پڑھ کر میں بات کو ختم کرتا ہوں تھوڑی سی سمجھا کر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. دیکھیے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، اور مفسرین نے لکھا جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا تو اپنے کانوں کو کھڑا کر لو، یعنی فوراً متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اب یہ کسی بات کا حکم دیں گے یا کسی بات سے روکیں؟ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، کون سی آگ؟ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، یعنی وہ جو دہکائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی وہ انسانوں سے.
اور پتھروں سے. آگ کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ایک آگ ہوتی ہے کاغذ کی، وہ ہلکی ہوتی ہے. کچھ آگ ہوتی ہے گھاس پھوس کی، اس سے زیادہ سخت ہوتی ہے لکڑی کی، پھر اس سے زیادہ سخت ہوتی ہے لوہے کی، پھر اس سے زیادہ سخت ہوتی ہے پتھر کی. لاوا جو نکلتا ہے پہاڑوں سے کیا ہے؟ وہ آگ ہی تو ہے نا. اور جب وہ سیال مادہ بہتا ہے کیا حالت ہوتی ہے بتائیے اسے. جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. مدینے سے مکے تک آپ چلے جائیے پہاڑ آپ کو سیاہ نظر آئیں گے. تو یہ سیال مادہ ہے جو نکلا کسی وقت اور بعد میں پھر وہ سیاہ ہو گئے پہاڑ. تو بہرحال جہاں کہیں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو یہ آگ جو پتھر کی آگ ہے وہ سب سے زیادہ سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کے جو ایندھن ہیں وہ پتھر اور لوگ ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس آگ پر جو لوگ متعین ہیں، فرشتے متعین، بہت ہی سخت طبیعت کے لوگ ہیں. غلاظ شداد، تم طبیعت کے، تم مزاج کے، غسیلے. یعنی تم یہ نہیں سمجھو کہ وہ نرم طبیعت کے ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ما امرہم، جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور جو انہیں کہا جاتا ہے وہی بجالا، وہی حکم بجا لاتے ہیں. انہیں یہ بات بتا دی کہ دیکھو یہ آگ تو موجود ہے. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم زمین کے نیچے تحت الثری میں. اور حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرف القرآن میں لکھا بھی ہے اذا الشمس کوورت. اس کی دوسری شکل یہ سمندر. سمندر 3 حصے ہیں، خشکی ایک حصہ ہے. دنیا کے اندر ایک حصہ جو ہے وہ خشکی ہے اور 3 حصے سمندر. اور پھر اس کی تہ کہاں تک ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کس قدر پانی ہے. تو جب قیامت کا زمانہ، قریب کا زمانہ آئے گا تو یہ سمندر میں سورج بھی گر جائے گا. اب سورج اتنی دور سے جب آگ برساتا ہے تو انسان کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں. قیامت کے دن بھی سورج جو ہے قریب ہوگا تو اپنے اپنے پسینوں میں انسان غرق ہوگا. کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناک تک، کوئی سینے تک، کوئی گردن تک، تو اپنے اپنے پسینوں میں غرق ہوگا انسان. تو یہ اذا الشمس کوورت جو اللہ نے فرمایا کہ سورج کا ذکر فرمایا کہ سورج بھی جو ہے ٹوٹ پھوٹ کے سمندر میں گر جائے گا. اور یہی سمندر جو ہے پھر جہنم کی مانند دہک جائے گی تو پوری دنیا جہنم ہو جائے گی. اور بعض نے فرمایا کہ، اور سائنسدانوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ تقریباً 27 میل تک نیچے آلات جا سکتے ہیں. لیکن 27 میل کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پوری زمین کے اوپر کوئی غلاف ہے جو ہے وہ حجر، پتھر کا کوئی غلاف ہے، کوئی چیز ہے جو جا نہیں سکتی نیچے. تو حضرت نے فرمایا کہ ممکن ہے جو جہنم ہے اس پتھر کے نیچے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ پتھر ٹوٹے گا اور وہی جہنم بن جائے گا. تو آج جو سمندر نظر آ رہا ہے اس میں آدمی نہاتے ہیں جاتے ہیں تو یہی سمندر جہنم کی شکل اختیار کر لے. بہرحال ایک لمبا موضوع اس وقت وہ بیان کرنا نہیں چاہتا. مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگ اپنے بچوں کو، وہ انفسکم و اہلیکم، اپنے گھر والوں کو. گھر والوں میں بچے بھی داخل ہیں، بڑے بھی داخل ہیں، بوڑھے بھی داخل ہیں، جوان بھی داخل ہیں، سب داخل ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، یعنی ابھی سے تیاری کرو. تو دیکھیں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے بچوں کی اصلاح کرتے ہیں. چھوٹے بچے ہوں ان کو شروع سے جو ہے وہ دین سکھاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ کرتے ہیں، ان کی صحیح تربیت کرتے ہیں تاکہ وہ بچے بڑے ہو کے کارآمد ہو سکیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا ہے قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اور اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو اللہ کے ذکر سے غافل مت بناؤ، ہلاکت میں مت ڈالو. اپنے مال کو، اپنی اولاد کو اللہ کے ذکر سے
یعنی جب اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہوں گے تو ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے گا بہت ہی نقصان میں۔ اصل میں یہاں پر ایک جو بات ہے وہ یہ کہ ہم قرآن مجید کو صحیح طریقے پر پڑھتے ہی نہیں، اکثر کو تو صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا، ترجمہ تو بہت بات کی بات ہے، پہلے تو صحیح پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو مستند ترجمہ اور تفسیر اس کا اگر ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں، بے شک ایک ایک صفحہ یا ایک ایک رکوع روزانہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ ہمارے ذہن کھل جائیں گے کہ قرآن مجید میں ہے کیا۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے جسم کے لیے، لازم بات ہے قرآن مجید تو ہمارے لیے نازل ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری اصلاح کے لیے نازل کیا ہے، اگر اس کو ہم پڑھیں گے نہیں تو ہمیں یہی نہیں پتہ چلے گا قرآن مجید میں ہے کیا۔ تو اس لیے قرآن مجید کو بھی صحیح طریقے پہ پڑھیں، اپنے بچوں کو صحیح دینی تعلیم دلائیں، جیسے ہم ان کی دنیا کی فکر کرتے ہیں تو شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، دنیاوی تعلیم دلانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن دین سے غافل رکھ کر دنیا کی تعلیم دلانا یہ انتہائی نقصان کا سبب ہے۔ تو دینی تعلیم بھی ہو، دنیاوی تعلیم بھی بے شک ہو، آپ چاہے ان کو دنیا کی کسی بھی پوسٹ پر لا کر بٹھا دیں اور کوئی بھی جو ہے وہ ہنر انہیں سکھا دے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینداری بھی آنی چاہیے۔ خدا نہ کرے دنیا میں تو وہ کامیاب ہو جائیں لیکن آخرت میں اگر ناکام ہو تو بتائیے کیا کامیابی ہے۔ اللہ نے تو جگہ جگہ فرمایا کہ کامیاب لوگ کون ہیں، ناکام لوگ کون۔ تو اس لیے ہمارے ذہنوں کے اعتبار سے تو ہم انہیں کامیاب سمجھتے ہیں جو مال کے اعتبار سے کامیاب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیاب کہتے ہیں جو اللہ اور رسول کے حکموں کو ماننے والے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر رکھے ہیں اس خیر و شر کو بھی پہچانیں کہ کون سی چیز خیر ہے کون سی شر ہے، پھر اگر شر ہے تو اس کو دبا کر خیر کو لانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ باغ کو بھی ہم صحیح نہیں رکھ سکتے جب تک کہ اس میں محنت نہ کریں، اسی طرح انسان کو بھی صحیح نہیں رکھا جا سکتا جب تک کہ انسان پر محنت نہ کرے۔ تو انسان پر محنت ہوگی تو انشاءاللہ پھر انسان جو ہے وہ انسان بنے گا جو کارآمد انسان کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس گھر کو، اس گھر میں رہنے والوں کو اے اللہ خیر نصیب فرما، اور یہاں جو آئے ہیں اللہ انہیں بھی خیر عطا فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما، ہم آپ سے عافیت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دنیا میں ہی پردہ پوشیاں فرما، آخرت میں ہی پردہ پوشیاں فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل کی توفیق عطا فرما، آپ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے اصلاح کی بھی توفیق عطا فرما، اپنے عزیز و اقارب کی بھی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پورے دین پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہم میں جو کمی ہیں، کوتاہیاں ہیں، انہیں دور فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اندر جو شر و فتنے ہیں ان سے محفوظ فرما کر ہمارے اندر خیریں پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ سراپا خیر بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں سراپا خیر بنا دیجئے، اپنی اصلاح احوال کی ہمیں کوشش کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ نیک صحبت ہمیں عطا فرما دیجئے، اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرما دیجئے، جن کی صحبت میں یا اللہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہمارے حال کی اصلاح ہو جائے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قال کی بھی اصلاح ہو اور حال کی بھی اصلاح ہو، ہمارا قول بھی ہمارے درست ہو جائیں
اور ہمارا معاملہ بھی ٹھیک ہو. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری معاشرت کو اسلامی بنا دیجیے. اے اللہ ہمیں معیشت کے اعتبار سے مضبوط فرما دے, معاشرت کے اعتبار سے بھی اے اللہ ہماری معاشرت کو اسلامی معاشرت میں تبدیل فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم نے ہمارے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, دوست احباب میں جو بیمار ہیں اور جن بیماریوں میں مبتلا ہیں اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں کو دور فرما کر سب کو یا اللہ صحت کاملہ عاجل عطا فرما. یا اللہ صحت و تندرستی عطا فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت کاملہ فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ یہ بھائی مصطفیٰ صاحب نے جو اہتمام فرمایا یہاں آج بیان کا, اپنے فضل و کرم سے اس بیان سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. کہنے والے کو بھی یا اللہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, سننے والوں کو بھی یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بیان سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا فرما دے, انقلاب پیدا فرما دے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما, ہماری پردہ پوشیاں فرما, ہمیں رزق حلال عطا فرما, وسعت کے ساتھ عطا فرما. اے اللہ ہمارے جتنے مسائل ہیں انہیں دور فرما دے, پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.